نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله تعالى فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا اور اس کو رخصت ہوئے 5 دن ہو گئے. آج چھٹی شب شروع ہو گئی. رمضان کے مہینے میں عاشرہ رحمت گزرا, عاشرہ مغفرت گزرا اور عاشرہ یوم النعام گزرا. یہ 3 عشرے رمضان کے گزر گئے. دیکھنا یہ ہے, جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم نے ان 3 عشروں میں کیا کمایا, کیا سرمایہ آخرت اکٹھا کیا, کیا دولت آخرت اکٹھی کی اور کیا کروایا. کیونکہ جو لمحات رمضان تھے وہ بہت قیمتی تھے. جیسے ہی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے, سرمایہ گرم آیا بہت قیمتی سرمایہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو ٹبیے ملیں گے, ٹبیا, اور ان ٹبیوں میں اس کے لمحات زندگی بند ہوں. لمحات زندگی ٹبیوں میں بند ہوں. ابھی تو لمحہ گزر رہا ہے, ابھی تو یہ آج سے پتہ نہیں چلا, یعنی مغرب کی نماز کا وقت گزر گیا, جمعہ بھی ہم نے پڑھ لیا, وہ وقت بھی جمعے کا دن بھی چلا گیا, جمعے کا وقت بھی چلا گیا, پھر عصر کے بعد کا وقت بھی چلا گیا. عصر سے مغرب تک کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں گے, ذکر کیا ہوگا, شریف پڑھے ہوں گے, تلاوت کی ہوگی, وہ لمحات بھی گزر گئے. اور کتنوں نے ٹی وی دیکھ لیا ہوگا, گانے سن لیے ہوں گے, وہ وقت بھی گزر گئے.
اور کتنے نے ایسے ہی دوستوں میں بیٹھ کے بدل جائے اور کتنے ایسے ہی گھر جا کے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہوئی، پہنچے مسجد یا نہ پہنچے مسجد، تو لمحات زندگی جو ہیں وہ تو گزر رہے ہیں، تو آخرت میں یہ لمحات ڈبیوں کی شکل میں ملے گی، جیسے سونے کی انگوٹھی ڈبیا میں بند ہوتی ہے، آدمی ڈبیا کھولتا ہے انگوٹھی ہوتی ہے، چاندی کی انگوٹھی بھی اسی قسم کے ڈبیا میں ہوتی ہے، اور ایک ڈبیا خالی ہوتی ہے وہ بھی ڈبیا ہوتی ہے۔ اب تینوں ڈبیا سونار کے پاس آپ کو مل جائیں گی، ایک ڈبیا میں چاندی کی انگوٹھی ہوگی، وہ اس کا شیپ بھی وہی ہوگا، ایک ڈبیا میں سونے کی انگوٹھی ہوگی، اس کا شیپ بھی وہی ہوگا، اور ایک خالی ڈبیا رکھی ہوگی، نہ سونے کی ہوگی نہ چاندی کی ہوگی، وہ بھی مل جائے گی۔ تو ایسے ہی آخرت میں قیامت کے دن ہر آدمی کے بعد گوشت کی ڈبیاں آ جائیں، تو اس میں لمحات زندگی اعمال کی شکل میں بند، اور وہ ڈبیا کھولے گا، اس لمحے میں اگر نیک عمل کیا ہوگا تو بڑا خوبصورت عمل کی شکل ظاہر ہوگی، اور یہ بڑا خوش ہوگا، یہ ڈبیا تو بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اس وقت میں اس نے اعمال صالحہ کیے تھے، وہ لمحہ ذکر میں گزارا تھا، تلاوت میں گزارا تھا، مناجات میں گزارا تھا، نوافل میں گزارا تھا، فرائض کی ادائیگی میں گزارا تھا، یا اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں گزارا تھا، کسی بھی طرح اس لمحہ زندگی کو گزارا تھا، تو وہ لمحہ ایک بڑی خوبصورت شکل میں ہوگا، اور وہ اسے کھول کے، اس ڈبیا کو کھول کے بڑا خوش ہوگا، بھائی ماشاء اللہ یہ تو میری قیمتی ڈبیا ہے، بڑی کارآمد ڈبیا ہے، اسے دیکھ کے خوش ہوگا۔ اور ایک ڈبیا کھولے گا تو اس میں اس کا برا عمل ہوگا، جس لمحات زندگی میں، جس وقت میں، جس لمحے میں اس نے گناہ کیا ہو، وہ لمحہ اس میں بری شکل کے اندر ہوگا، اور اسے دیکھ کر یہ پریشان ہو جائے گا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ ہائے افسوس، اس لمحے میں نے یہ کیوں کیا، کاش ایسا نہ کرتا، کاش ایسا نہ کرتا، حسرت کرے۔ یہ دوسری قسم کی ڈبیا ہوگی، اور ایک تیسری قسم کی ڈبیا ہوگی جو بالکل خالی ہوگی، نہ کوئی نیکی کی نہ کوئی گناہ کیا، تو بھی حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، کاش اس وقت میں کچھ نیک عمل کر لیتا، تو یہ ڈبیا بھی میری وہ قیمتی بن جائے۔ جیسے سونے کی انگوٹھی والی ڈبیا قیمتی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر ہر ایک کہتا ہے میری ملکیت اتنی ڈبیا ہے، اتنی گنیاں ہیں، کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو لمحات زندگی ہمارے آخرت میں یہ ڈبیا کی شکل میں بند ہو رہی۔ اب رمضان کا مہینہ گزرا، جو لمحے اب دیکھیے ماشاء اللہ کتنے لوگ مسجد میں 9 بجے آتے تھے، عشاء کی نماز 9 بجے ہو رہی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر سنتیں پڑھی، پھر نفل پڑھے، پھر ذکر میں بیٹھے ہیں، تراویح کا وقت شروع ہوا، 20 رکعت تراویح پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر ذکر پڑھے، پھر نوافل پڑھے، پھر ذکر کیا، پھر دعا مانگی، پھر چلے 1.5-2 گھنٹے کے لمحات کتنے قیمتی بنے، یہ سب ڈبیا بن گئی آخرت کی اور قیمتی بن گئی۔ اور جنہوں نے بیچاروں نے یہ 9 بجے سے لے کر 11 بجے کا وقت دکان پہ لگا دیا، نہ نماز عشاء پڑھی، نہ تراویح پڑھی، نہ وتر پڑھے، نہ نوافل پڑھے، بس دکان پر بیٹھے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، گانے سنتے رہے، وہ وقت ان کا بھی نکل گیا، ان کے پاس بھی ڈبیا آخرت میں جمع ہو گئی۔ اب بتائیے کہ ان کو کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اور چند لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اسی 9 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان کے وقت میں کیا کرتے رہے، ایسے بیٹھے چھٹی غفلت، ہمیں پڑھ لیں گے، عشاء بھی پڑھ لیں گے، ابھی ہمت نہیں ہے، ابھی روزہ افطار کیا ہے، ابھی چھٹی ہو رہی ہے، بس پڑھ لیں گے، عشاء بھی پڑھ لیں گے، اس میں تراویح بھی پڑھ لیں گے، اور اس میں رات گزر گئی، ایسے ان کا چلا گیا، نہ عشاء پڑھ سکے، یا عشاء پڑھ لی تراویح چھوڑ دی، نوافل چھوڑ دیے، تو لمحات ان کے بھی چلے گئے، لمحات نیک اعمال کرنے والوں کے بھی گزر گئے،
اور اس طرح ہوتے ہوتے پورا رمضان چلا گیا۔ کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں خوب کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، وہ لمحات بھی قیمتی ہو گئے۔ کسی نے 10 قرآن ختم کر لی ہوں گے، کسی نے 15 ختم کیے ہوں گے، کسی نے 20 ختم کیے ہوں گے۔ ہمارے مدرسے کی بات کرتی ہے روزانہ ایک قرآن ختم کر لی۔ الحمدللہ اعتکاف میں بات کرتے ہیں 9 قرآن ختم کی۔ لمحات زندگی اس کے بھی ختم گزر گئے، اور جو ہے انہوں نے کوئی قرآن کھولا ہی نہیں، اٹھا کے دیکھا ہی نہیں قرآن پر۔ لمحات زندگی ان کے بھی گزر گئے، کبھی میڈیا بن گئی نہیں کرتی۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے لیے وہ ہمیں خوش کرے گی یا شرمندگی اور ندامت دلائے گی یا حسرت اور افسوس کرے گی۔ اعمال صالحہ کر لیے جن لمحات میں وہ تو خوشی کا سبب ہو جائیں گے، اور گناہ کیے جن لمحات میں وہ ندامت اور شرمندگی کا سبب ہو۔ اور جو ویسے ہی فضولیات میں ضائع کر دیے، نہ نیکی کی نہ گناہ کیا، تو اس کا حسرت ہوگی۔ دیکھیے ابھی ہمیں بہت وقت ملا، ابھی سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کی محفل میں بیٹھا، صوفیہ کرام ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں صوفیہ کی محبت کی مجلسوں میں بیٹھا تو مجھے وہاں سے ایک عجیب علم ملا۔ وہ علم یہ تھا کہ دیکھو بھئی یہ جو وقت ہے نا، وقت یہ ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی اس وقت کو اگر تم نے قیمتی نہ بنایا تو یہ وقت تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، ہمیشہ کا نقصان ہوگا، نہ پانی نقصان۔ تو اس لیے بھائی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کی قیمتی لمحات تو چلے گئے، مگر زندگی کے قیمتی لمحات ابھی باقی، اور یہ نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کیونکہ لمحات زندگی متعین ملے ہیں، کتنے ہیں وہ پتہ نہیں، متعین ہے کہ اتنے سانس کی آدمی لے گا۔ جیسے کہ ٹنکی میں پانی بھرا ہے تو بس اب مزید پانی تو اس میں آئے گا، اور ٹنکی کے نیچے سوراخ ہے، اس میں سے کچرا 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 پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، کچرا کچرا۔ اب کسی بھی دن یہ ٹنکی ختم ہو جائے کیونکہ مزید پانی آئے گا نہیں، وہ تعین پانی ہے اور سوراخ ہو چکا ہے، لہٰذا کچرا ٹپک رہا ہے، کچرا ٹپک رہا ہے۔ ایسے لمحات زندگی ہمارے گزر رہے ہیں۔ اب عقل مند وہ ہے کہ جو ان لمحات کو قیمتی بنے، ضائع نہ ہونے، اور گناہوں میں تو گزارنا ہی نہیں، فضولیات میں بھی ضائع نہیں کرنا اور گناہوں میں بھی نہیں گزارنا، اسے قیمتی بنانا۔ قیمتی بنانے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ میں یہ لمحہ کیسے قیمتی بنا، یہ وقت کا سیکنڈ کیسے قیمتی بنا۔ تو سوچ کے اگر گزارے گا تو ہر لمحہ اس سے قیمتی بن جائے گا۔ دیکھیے جو اس کی دلیاں وہاں اسے ملے گی قیامت میں تو بڑا خوش ہوگا، بڑی قیمتی دلیاں ملے گی۔ اب رمضان گزرا، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کس کو رحمت الہی ملی، کس کو مغفرت الہی ملی، کس کو عتق من النار کا پروانہ ملا۔ اس کی کچھ علامتیں ہوں گی، ان علامات سے آدمی پہچان لے گا کہ بھئی مجھے کیا ملا۔ دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ رحمت کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ کیونکہ جب مسجد میں آدمی آتا ہے تو کہتا ہے اللہم افتح ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اب مسجد میں آ کر رحمت کے دروازے اس طرح کھلے جب یا تو یہ ذکر کرتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا دعائیں مانگتا ہے، کسی نہ کسی عمل میں لگا ہوا یہ رحمت کے دروازے کھلے۔ پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ وبشرہ رحمت آیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہمیں کتنی رحمت الہی ملی، کتنا قرب الہی ملا، کتنی رضا الہی ملی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اب ہماری طبیعت ان اعمال کی طرف راغب ہو رہی ہے یا نہیں۔ یعنی رمضان میں کیسے تلاوت کرتے تھے خوب کثرت سے، تو اب کی تلاوت کی طرف طبیعت مائل ہے یا نہیں، یا بس 5 دن سے بار بار ہے تو بس ابھی تو
اگر ابھی تک ایک دن کی قرآن پاک نہیں سنا تو پھر تو خطرے کی بات ہے کہ بھائی رحمت الہی اشرا رحمت گزرا اور انہیں رحمت نہ لے سکا، کہ رحمتوں کے کھینچنے والا عمل یعنی تلاوت قرآن الہی اس کی مجھے 5 دن سے سعادت ہی نہیں مل رہی، توفیق نہیں مل رہی، ویسی میں لیل و نہار کی مشغولیت میں مشغول ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مجھے موقع نہیں مل رہا۔ تو اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، تو سمجھو کہ رحمت کے ملنے کی جو علامت تھی وہ مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ اگر رحمت ملتی تو اس کی علامت یہ ظاہر ہوتی کہ جس کو قرآن سے شغف بڑھ جاتا اور قرآن سے طبیعت مائل ہو جاتی، لگاؤ ہو جاتا، اور جب تک تلاوت نہ کرنے چین نہ آتا، جب تک تلاوت نہ کرنے چین نہ آئے تو سمجھو کہ اس کو رحمت الہی کا حصہ ملا۔ اور کوئی پرواہ نہیں، رمضان سے پہلے بھی تلاوت کی کوئی پرواہ نہیں کی، رمضان کے بعد بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، رمضان میں تھوڑا بہت قرآن دیکھیے، بس قرآن کی تلاوت رمضان میں کر لیا فارغ، یا رمضان سے پہلے بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اب بھی سیکھنے کا کوئی جذبہ ہے، 5 دن گزر گئے، کوئی تدریج اختیار کی، کوئی صورت اختیار کی، کسی قاری صاحب کو، کسی مؤذن صاحب کو، کسی امام صاحب کی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ یار مجھے قرآن سیکھنا ہے، رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اب میں قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جاریہ کے اندر پیدا ہے، یہ جذبہ ہی اندر نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے بھی قرآن سیکھنے کی کوئی تڑپ نہیں تھی، اب بھی کوئی تڑپ اور جذبہ نہیں ہے، تو بھائی علامات رحمت نظر نہیں آ رہا، رحمت کی علامت ظاہر ہے، جس سے پتہ چلے کہ ہمیں رحمت میں سے حصہ ملا ہے، اور جس کو مل جاتا ہے پھر اس کو حصہ مل جاتا ہے، اسے چین نہیں آتا جب تک سیکھنا شروع نہ کرے۔ لہٰذا کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بس قرآن کی طرف میلان ہوا تو حفظ کر لیں، بڑھاپے میں حفظ کر لیں، یہ ہے کہ رحمت میں سے حصہ ملا۔ ایسے ہی نمازوں کے پابندی کے اعتبار سے کہ رمضان سے پہلے بھی پابندی نہیں کی، رمضان کے بعد 5 دن گزرے اس میں بھی کوئی پابندی نظر نہیں آئی، جیسے پہلے لاپرواہی غفلت تھی، رمضان کے بعد بھی غفلت لاپرواہی ہے، تو اشرۂ رحمت سے ہم نے کیا لیا؟ رحمت کے معنی تو یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اعمال صالحہ کی رغبت ہو، یہ نہیں ہوا۔ 5 دن گزر گئے اور ہماری وہی روٹین جو رمضان میں پہلے تھے، رمضان کے بعد بھی وہی روٹین۔ رمضان میں ایک ماحول تھا تو چلو اعمال کی توفیق مل گئی، کر لیا عمل، تو بھائی پھر بڑے فکر کی بات ہے کہ علامات رحمت نظر نہیں آنی، ظاہر نہیں، بہت خطرے کی بات ہے، بہت پریشان کن بات ہے۔ ہم سب آخرت کے تاجر ہیں، ہمیں گنتی کے ساتھ ملے اور وہ ساتھ ایسے ضائع ہو رہے، گنتی کے لمحات ملے، وہ لمحات ایسے ضائع ہو رہے۔ ایک آدمی اگر قرآن پاک سیکھنا شروع کر دے، بس اس کے لمحات اتنے قیمتی بن جائیں گے کہ اس کی قیمت کا اندازہ دنیا میں نہیں لگایا جائے۔ جب وہاں جا کے وہ ڈگریاں کھولے گا پھر پتہ چلے گا کہ میں پڑھنے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بٹھاتے تھے، اور ایک حرف سے کیا کیا نیکیاں مل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی تھیں کہ یہ بڑھاپے میں قرآن سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لفظ ادا نہیں ہو رہے، ایک لفظ سے محنت کر رہا ہے، ایک حرکت سے محنت کر رہا ہے کہ یہ کیسے ادا ہوگا، یہ کیسے ادا ہوگا، اب زبان بھی بری ہے، موٹی ہو گئی ہے، ادا نہیں ہو پاتے، پھر بھی محنت کر رہا ہے۔ تو اس کے جو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ یہ جو محنت کرے گا قرآن کے سیکھنے میں، یہ ڈگریاں دیکھو کتنی قیمتی بنے گی۔ یہ وقت کا لمحات یہ ڈگریا کی شکل میں قیامت میں ملیں گے تو کیا محنت، کیا اس کا عالم ہوگا خوشی کا۔ تو اس لیے بھائی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی رحمتیں ملی ہیں، ان رحمتوں کی علامت ظاہر ہونی کیا ہے؟ رحمتیں برسی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں برسی، وہ ہم نے اس میں سے حاصل نہیں کیا تو ہماری غفلت ہے، ابھی بھی اثرات باقی ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی نہیں ہے مسئلہ۔ دیکھیے بارش برستی ہے تو بھائی کہیں کہیں وہ جھوڑ بن جاتے ہیں، تالاب بن جاتے ہیں، اور مہینوں وہاں پانی کھڑا رہتا ہے، علامت ہے کہ بارش برستی ہے۔ اسی لیے یہاں بھی تھوڑا سا پانی جمع ہے، یہاں بھی تھوڑا سا پانی جمع ہے، یہاں بھی تھوڑا سا پانی جمع ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بارش برسی ہے، تو رحمتیں برسی ہیں، اسی دیر سے ختم نہیں ہوں گی، مگر ہمیں تھوڑا سا لینا ہے، جذب کرنا ہے اس رحمت،
اور اس کی علامت یہی ظاہر ہوگی کہ نمازوں کا شوق بڑھ جائے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو جائے اور تیز سب کا اہتمام ہو جائے، نمازوں کی پابندی ہو جائے، تلاوت کا اہتمام ہو جائے، قرآن نہیں سیکھا تو سیکھنے کا جذبہ ہو جائے، ذکر کی پابندی ہو جائے، روزانہ وقت کا تعین کر کے اہتمام سے ذکر کریں، روزانہ وقت نکال کر لمبی دعا مانگیں۔ یہ سب علامتیں ہیں کہ سمجھو کہ رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ ایسے ہی پہلے داڑھی جو ہے وہ چھوٹی کراتے تھے، ایک مشت سے یا نہیں رکھتے تھے، رمضان کے بعد سے داڑھی پوری ایک مشت ہو گئی اور جو ہے اسے چھوٹی کرانے کا تصور بھی ختم کر دیا کہ نہیں، تو سمجھو کہ اس کو رحمت میں سے حصہ ملا ہے، تو قرب الہی میں سے حصہ ملا ہے۔ اور اگر اس بیچارے کا معمول رمضان سے پہلے بھی وہی تھا، رمضان کے بعد بھی ابھی وہی شہر کر لیتا ہے، تو ویسے بڑے خطرے کی بات کہ رمضان سے کیا رحمت ملی، کیا قرب الہی ملا، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ملی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملی۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے ہر حکم پہ جان دیتا، ہر حکم کو پورا کرتا، جو اس کے بس میں ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ معاف ہے، تو داڑھی رکھنا تو اس کے بس میں ہے، نہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہے، وہ سستی ہے، وہ غفلت ہے، تو سمجھو کہ بھائی رحمت میں سے کیا ملا، علامات ہے بھائی، علامات محسوس نہیں ہو رہی، جو یعنی رحمتوں کی بہار تو ہے، ابھی لہر تو ہے، مگر ہمیں حصہ لینا ہے تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ایسے ہی پہلے پر لباس کا کوئی اہتمام نہیں تھا، لباس کی پابندی ہو گئی، جو شریف انسانی لباس نہیں ہے، سطر کی حفاظت کرنی ہے، سطر کو چھپانا ہے۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، نہ محرم سے، بھابھی سے، چاچی سے، مامی سے، اور اسی طریقے سے جتنی چاچا مامودار خوددار بہنیں تھیں ان سے پردے نہیں تھا، ہنسی مذاق تھا اور سلام کلام تھا، بے حجاب آپس میں باتیں کر لیتے تھے۔ اب رمضان کے بعد سے اہتمام شروع ہو گیا، یعنی کہ نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، جہاں شریعت نے ہنسی مذاق کا حکم دیا وہاں کرنا ہے، جہاں منع کیا وہاں روکنا ہے، بچنا ہے۔ تو اب یہ اہتمام شروع ہو گیا، تو سمجھو کہ اس کو رحمت الہی میں سے پورا حصہ ہے۔ اور رمضان سے پہلے بھی چاچی سے بھی مذاق اور بھابھی سے بھی مذاق اور تائی سے بھی مذاق، اور جو ہے اس کو بڑا ہسمکھ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ماشاء اللہ بڑا ہسمکھ ہے، سب سے میل جول رکھتا ہے اور ماشاء اللہ سب سے گھل مل جاتا ہے، تو بھائی یہ بڑا خطرے کی بات ہے۔ رمضان سے پہلے بھی یہی حالت تھی، رمضان کے بعد بھی یہی حالت ہے، تو بھائی علامات رحمت نظر نہیں آ رہی، علامات مغفرت نظر نہیں آ رہی، علامات عشق من النار نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ رزق من النار جس کو مل جائے، جس کو آپ سے خلاصی کا پروانہ مل جائے، تو بھائی آپ سے خلاصی کس کی ہوگی؟ جو گناہوں سے بچے گا، جس کے اندر گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو گیا تو وہ آپ سے بچے گا۔ تو جس کو آپ سے بچنے کا پروانہ مل گیا، اب اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو گیا، گناہوں سے بچنے کی قوت مدافعت اندر سے آ جائے۔ اگر یہ آئی ہے، اب وہ سارے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے تو جیسے چاہے آپ ریڈیا لگا دکان پر اور فٹ پاتھوں پر، اور جیسے چاہے نظر اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، اور اب ایسی آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے کہ دوست کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو کیسے کپڑے ہیں، کیسی چیزیں ہیں، مگر اس کی نگاہی نہیں اٹھ رہی، یہ نگاہوں کو چھپا رہا ہے۔ سمجھے اس کو رحمت، علامات رحمت بھی نظر آ رہی ہے، علامات مغفرت بھی نظر آ رہی ہے، علامات عشق من النار نظر آ رہی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ پہلے رمضان سے پہلے خوب گالی بھی بکتا تھا، دوستوں کے نیچے میں بیٹھتا، چار گالیاں بکتا اور چار باتیں کرتا ہنسی مذاق میں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کتنی گالیاں بک رہا ہوں۔ اور اب زبان سے ایک گالی نہیں نکل رہی، کوئی کون کلمہ نہیں نکل رہا، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مگر شدید کے دائرے میں رہ کر ہو رہا ہے۔ اس کو من النار میں سے حصہ ملا ہے، اس کو پروانہ مل گیا، یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ بھئی اب یہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اب یہ زبان کی حفاظت کر رہا ہے۔ رمضان سے پہلے جب یہ موبائل میں ٹون سیٹ کرتا تھا تو گانے کی جو ٹون آتی تھی اس کو چلنے دیتا تھا، سنتا رہتا، کبھی کہیں سے کوئی گانے کی ٹون کی آواز آتی تو اس کو جیت چاہتا تھا کہ چلتا رہے یہ ٹون تھوڑی اور اور اگر بند ہو جاتی تو اس کا دل پریشان کر یا کیوں بند ہو، مزہ آ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ کیفیت تھی،
اور اب یہ کہتے تھے کہ خون سے نفرت ہو رہی ہے، یہ فوراً بند ہو، فوراً آدمی اس کو بند کر دے، اور خود بھی جب خون سیٹ کرتا ہے تو فوراً اس خون کو ہٹاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، میرے موبائل میں یہ رہی نہیں، اس کے لیے تصویر سوچتے اس کو رحمت میں سے اس طرح ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی تمام باتوں کا جائزہ ہے، کلوزنگ کرتی ہے نا، کامیاب تاجر کلوزنگ کرتا ہے کہ بھی دیکھو مجھے اس رمضان میں کتنا نفع ہوا، کتنے جوتے بکے اور کتنا نفع ہوا، کتنی چوڑیاں بکی کتنا نفع ہوا، اور کتنا نیل کو بکا کتنا نفع ہوا، کتنی مٹھائیاں بکی کتنا نفع ہوا، حساب لگا لیتا ہے وہ، اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا کتنا پروفٹ ہوگا، اور پھر وہ اپنے ذہن ہی میں رف آئیڈیا لگاتا ہے، باقاعدہ حساب کتاب تو کئی مہینوں بعد جا کے کرتا ہے، مگر رف آئیڈیا اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار اس دفعہ الحمد للہ اچھا ہوتا ہے، اس دفعہ یار بہت کم ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا کچھ، اللہ خیر کرے، یعنی رف آئیڈیا فوراً لگا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو ہم اتنے ماہر، اور آخرت کے اعتبار سے بچے گاڑی چل رہی ہے چلنے نہیں بھائی، اب ہمیں چوکنا ہونا ہے، اب ہمیں بیدار ہونا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہر مسلمان کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو نفس شیطان سے چوکنا رہو، اپنے لمحات زندگی کو قیمتی بناؤ، آخرت کا سرمایہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ ضائع۔ تو رمضان میں اس کی مشق کرائی گئی، حلال چیزوں سے بھی روکا گیا اور مشق کرائی گئی پورے ایک مہینے، تو اب ہمیں سارے 11 مہینے تک کسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگنا ہے۔ تو اب یہ علامات تھی کہ بھئی ہمیں رحمت الہی میں سے حصہ ملا، مغفرت میں سے حصہ ملا، عتق من النار کا پروانہ ملا ہی نہیں، لیکن آگ میں سے جانے سے وہی بچے گا جو گناہوں سے بچے گا، اور گناہوں سے بچنے کی مجھ میں استعداد آ گئی، یعنی پہلے گھر میں بھی بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ لیتے، اب میں بچ رہا ہوں، ٹی وی چل رہا ہے تو یا تو میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، دوسرا کمرہ نہیں ہے تو رخ پھیر کے بیٹھ گیا، اس کا اہتمام شروع کر دیا، سمجھو رحمت میں سے حصہ ملا، اور نہیں تو دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو منظر آ رہے ہیں دیکھ رہا ہوں، عورتیں نظر آ رہی ہیں، جو نظر آ رہا ہے دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہ خبریں ہی تو ہیں، کیا ہو گیا، خبریں تو پتہ چلے حالات حاضرہ کا علم ہو جائے تو بھائی حالات حاضرہ سے واقفیت ضروری ہے، نفس و شیطان نے جو پٹی پڑا وہ حالات حاضرہ سے اگر آپ کو واقفیت حاصل کرنی ہے وہ آواز سے نہیں پتہ چل سکتی، ضروری ہے کہ حالات حاضرہ کے لیے تصویر کو بھی دیکھا جائے، ایک خبر آتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر کچھ منظر کشی ہوتی ہے، منظر کشی میں کوئی پردے کا اہتمام نہیں، اکثر لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی میں ہم خبریں ہی تو سنتے ہیں، حالات حاضرہ میں پتہ چلتا ہے اور جو ہے مختلف لوگوں کے تاثرات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا حالات سے باخبر ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی حالات سے باخبر ہونے کے لیے دیکھنا تو ضروری نہیں ہے، سننا بھی کافی ہے، لہٰذا سننے کے لیے صرف آواز سن لو، ٹی وی کے اوپر پردہ ڈال دو تاکہ وہ منظر ہمیں نظر نہ آئے جس میں بے حیائی ہے، اوریانی ہے، فحاشی ہے، کہاں سے ہم کتنی دیر آنکھیں بند کریں گے کہ بھئی عورتوں کا منظر نظر آ رہا ہے، اس میں بے حیائی ہے، اور ہم کیسے آنکھیں بند کریں گے؟ ناممکن ہے اس طرح بچنا۔ تو یہ نفس اور شیطان کی پٹی ہے کہ بھئی حالات سے باخبر ہونا ضروری، کتنے لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے زندگی ان کی بھی ضرورت ہے، اور سارے حالات سے وہی باخبر ہے، ایسے نہیں کہ بالکل بے خبر ہے، جو کوئی بڑی خبر ہوتی ہے فوراً سب کو پتہ چل جاتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ اور جاہل سے جاہل آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور ہر خبر کا پتہ ہونا وہ ضروری نہیں، موٹی موٹی خبریں ہر آدمی کو پتہ چلی جاتی ہیں، چاہے وہ اخبار پڑھے نہ پڑھے، چاہے وہ ٹی وی دیکھے نہ دیکھے۔ اس لیے بھائی جو ہے یہ ٹی وی بھی اب معاشیت کا اچھا ہے، معاشیت کا آلہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں شر کی ہے۔ آپ کہیں گے اس میں تو بڑے ٹی وی چینل آتے ہیں، بڑے معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں، بڑا دین کا چرچا ہے، بھائی یہ سب دھوکہ ہے، کچھ اتنے سارے دین کے پروگرام آ رہے، سارے رمضان دین کے پروگرام چلے، اب دیکھ لیجیے مسلمانوں کے محلوں میں کتنی دینداری آئی، لباس کیسے آئے، اور جو ہے پردے کا کتنا اہتمام ہوا، ٹی وی چینل کتنی لوگوں نے سنا، اور کتنوں کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، کتنے فیصد لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، وہ پتہ چل جائے کہ اسی میڈیا سے بے حیائی بھی چلی، اسی میڈیا سے دینی چینل کی باتیں بھی چلی، دین کی باتیں بھی چلی،
تو دیکھیے کیا کھیلا ہے، بے حیائی پھیلی. تو یہ بے حیائی پھیلانے کے ہستے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ہر کوئی ان چیزوں سے بات کر سکتا ہے. تو بہرحال رمضان سے پہلے بھی ٹی وی دیکھ لیتے تھے، اب بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو بھائی دیکھو بڑے خطرے کی بات، زندگی کو بدلنا ہے. اگر زندگی بدلی پھر تو سمجھو کہ یہ لمحات ہماری قیمتی ہو رہے ہیں، اور وہ جو ڈبیا ملے گی بڑی قیمتی ہوگی. ہر ڈبیا بھی بولتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے کہ بھائی صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھی تھی، یہ ڈبیا دیکھو ماشاء اللہ یہ گھنٹہ ان کا بڑا قیمتی گزرا. اگلے لمحے بھی اشراق تک تلاوت کی اور ذکر کیا، بھائی ماشاء اللہ یہ لمحات بھی بڑا خوبصورت تھی، ڈبیا کھولی بڑا خوبصورت عمل نظر آیا. اور اسی طریقے سے پھر اشراق پڑھی، بڑا خوبصورت عمل نظر آیا. اشراق پڑھ کے گھر چلا گیا، اور پھر جو ہے اگر وقت ہے تو سو گیا، وہ بھی سنت کے مطابق سو گیا. یہ عمل بھی قیمتی بن گیا. 9 بجے تک سو رہا ہے، 2 گھنٹے کی نیند کر رہا ہے، تو یہ بھی خوبصورت عمل بن گیا جو سنت کے مطابق سو گیا. پھر 9 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک عمل بن گیا خوبصورت. پھر دکان جا رہا ہے، گھر والوں کو سلام کر کے جا رہا ہے، چارٹ پڑھ کے جا رہا ہے، پھر دکان پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کو سلام کر رہا ہے، ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، بازار کی ظلماتی فضاؤں میں اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، کھا کھا رہا ہے، اس کو شریعت کے مطابق لین دین کر رہا ہے. یہ سارا اس کی ڈبیا جو بن رہی ہے خوبصورت بنتی جا رہی ہے. ہر ڈبیا میں قیمتی ہیرے موتی جواہرات جمع ہو رہے ہیں. اور اس کے بالمقابل ایک آدمی سویا پڑا ہے، صبح کا لمحہ بھی نیند میں گزار دیا، 9 بجے اٹھا، ناشتہ کیا جیسے چاہے کیا، ناشتے میں کتنے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا، اور پھر جو ہے دکان چلا گیا، جیسے چاہے چلا گیا، دکان پر ہنسی مذاق کر رہا ہے، پھر ادھر گفتگو کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور جیسے چاہے کاروبار کر رہا ہے. نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. لمحات زندگی یہ بھی گزر رہے ہیں، ڈبیا اس کی بھی بن رہی ہیں. بتائیے کیسے ڈبیا ہوگی، کیا کرے گا یہ قیامت میں ڈبیا کھول کے، کتنی ندامت اور کتنی حسرت افسوس ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، زندگی کو بدلنا ہے، بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن آ جائے اسرائیل علیہ السلام آئے اور چلو تو چلو بھی چلو واپسی کرو، کھیل ختم، موقع ختم، پھر کیا کریں گے. تو یہ ساری باتیں جو بتائیں ہم نے ہر ایک اپنا جائزہ لیا. ایسے ہی بھائی رمضان سے پہلے بیوی پر غصہ ہوتا تھا، گالم گلوچ جو منہ میں آیا پک دیا. اب رمضان کے بعد محتاط ہو گیا، بھائی بیوی کے حقوق ادا کرنے، اس کی حق تلفی نہ ہونے پائے، اس کو میری ذات سے اذیت نہ ہونے پائے، بڑا چوکنا ہو گیا. اب یہ لمحات بھی اس کی قیمتی بن رہے. بھائی والدین کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، بھائی پڑوسیوں کا ادب احترام کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. ہر ایک کے حق کی فکر لگی کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو مجھ سے. رمضان سے پہلے کوئی پرواہ نہیں کی حقوق کی، اب رمضان کے بعد سے حق کی ادائیگی کی فکر لگی کہ بھائی مجھے تو حق ادا کرنے، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، معاملہ دنیا میں نمٹ جائے. کسی کو دینا ہے دے کر فارغ کر لوں، کسی کو لینا ہے اس کے لینے کی پوزیشن نہیں ہے تو معاف کر دوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک تاجر کی جو ہے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا. اب فرشتوں نے پوچھا بھی بتاؤ تمہارا کوئی نیک عمل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا تو کوئی نیک عمل نہیں. کہا نہیں وہ کرو کوئی نیک عمل ہے تمہارا. میں نے کہا بھائی میں تو دیکھ رہا ہوں بظاہر تو مجھے اپنی کوئی نیکی نظر نہیں آئی، بس سوچو غور کرو کوئی ایک عمل ہے تمہارا ایسا شاندار جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے. فرشتے ہوتے پھر انہوں نے یاد کر کے کہا ہاں مجھے ایک عمل یاد آیا کہ وہ جو ہے میں لینے دینے کی تجارت میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ سختی نہیں کر رہا تھا، اور جو ہے جو مالدار لوگ ہوتے تھے انہیں بھی رعایت دے دیتا تھا کہ میرے پاس میں پیسے دے دیں، ان سے بھی سختی نہیں کرتا تھا. اور جو ہے جو بیچارے غریب لوگ ہوتے تھے انہیں میں قرضے ہی معاف کر دیتا تھا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے. یعنی رسول یادی لینے دینے میں بڑا سختی نہیں کرتا تھا. اور جہاں دینے کا معاملہ ہوتا تھا جلدی سے دے دیتا تھا، اس کو ستاتا نہیں، فوراً اس کو دے دیتا تھا. جہاں لینے کا معاملہ ہوتا تھا اس میں بڑا نرم تھا، بڑی میری طبیعت میں نرمی کی محبت کی، میں کچھ کہتا ہی نہیں تھا. بھلے کئی دن گزر جائیں کئی مہینے گزر جائیں، صبر.
یہ نیکی تمہاری اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا خیال رکھتا ہے اور ان کے قرض بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر ان کے قرض نہیں تو معاف کر دیتا ہے، وہ بھی سختی نہیں کرتا اور رعایت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے بندوں کے ساتھ اتنی رعایت کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ رعایت کرتا ہوں، اسے جنت میں ڈالتا ہوں، اسے جنت میں ڈالتا ہوں۔ دیکھیے کیسے نیکی کام آئے، ایک نیکی کام آئے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور خصوصاً تجارت میں نرمی کا معاملہ رکھتا ہے، تو اس عمل سے بچے۔ تو بہرحال آپس کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور ایک نیکی پسند آ جائے تو ایک نیکی پر ہی جان چھوڑیے، اور اگر پکڑ ہو تو ساری نیکیوں پر پکڑ ہو جائے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، عثمان صاحب نے یہ آخری آیتیں پڑھی، ان الینا ایابہم، کہ ہماری طرف ان سب کا لوٹ کرائیں، سب ہماری طرف ہی لوٹ کرائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جو چاہے کر لیں، جتنے چاہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں، انہیں کی طرف لوٹنا ہے۔ ان الینا ایابہم، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کتنی نافرمانی کریں، آخر تو ہماری طرف ہی تو آئیں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کا حساب ہے، پھر ہم حساب دیں گے۔ ہاں بھائی، کیا کیا؟ لمحات زندگی کیسے گزارے، مال کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری۔ اتنا آتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی کے لمحات کو کیسے فنا کیا، کیسے اس کو مٹایا۔ فنا تو ہو ہی ہے، ہر لمحہ گزر رہا ہے، تو کیسے فنا کیا، لمحات زندگی جو تمہیں ملے تھے اسے کیسے فنا کیا، ان چیزوں میں فنا کیا، ان چیزوں میں اس کو ختم کیا۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کے اندر کو کس میں پرانا کیا، فیما ابلاغ ان شبابی، فیما ابلاغ، کہ اپنے شباب کو، اپنے زمانے جوانی کو کس نے پرانا کیا، کیسے بوسیدہ کیا۔ یعنی جوانی کے بعد آدمی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، تو اب جوانی کے الفاظ عزیز کے لیے کہ جوانی کے زمانہ جو بڑا جو ہے ایک چیز سمجھیے کہ صاف شفاف زمانہ ہوتا ہے، اس کو کیسے بوسیدہ کیا، کیسے پرانا کیا۔ اور بڑھاپا ایک پرانی عمر ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو جوانی کے جذبات کے، جو گناہوں کی طرف میں اعلان تھا، اس سے کیسے بچے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ گناہ کے تقاضے نہیں، اور گناہ پر قدرت بھی ہے، تقاضے بھی ہے، قدرت بھی ہے، مگر ان سب سے بچ جائے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پورا بچاتا ہے۔ تو مستقل یہ ایک سوال ہے جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کیسے بوسیدہ کیا، اگر اعمال صالحہ میں بوسیدہ کیا ہے تو کتنا اس کے لیے اکرام اور اعزاز ہوگا، اور اللہ بچائے گناہوں میں لطفت کر دیا تو کتنا خطرہ ہے۔ اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے کمایا، اور دوسرے سوال ہوگا کیسے خرچ کیا۔ اب جس کو نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز پر مال آ جائے تو کیا جواب دے گا؟ وہ کیسے خرچ کیا کہ اللہ کا جیسے لباس چاہے کھلانے، عید کے موقع پر کیسے بچیوں نے لباس پہنے ہیں، ایک لباس بعض بچوں کے 10,000 کے 8,000 کے ایسے سوٹ آئے تھے، اور پہنا ہے بچیوں نے، اور وہ اس سے بالکل پردہ نہیں ہو پایا، اور ہم نے پیسے دیے اپنی بچیوں کو ایسے لباس دلوانے کے، اور مال ایسے خرچ کر دیں۔ بچوں نے غیروں کے لباس دلوائے، اور دیکھ لیجیے بچوں کا عالم، بچیوں کا عالم، عورتوں کا عالم، مردوں کا عالم، تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لباس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت نہیں فرمائے جو اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہے، اپنی شلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے۔ بتاؤ اتنی سخت وعید ہے، سب نے اپنی شلواریں بڑی کھلا کہتے تکبر ہے، تکبر ہوگا تو پھر منع ہے، ورنہ تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دی بھائی، حدیث میں نہ تکبر کے الفاظ ہیں نہ کچھ الفاظ ہیں، حدیث میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں کرتے۔ اب بتاؤ، اور بعض روایت آتے ہیں کہ
شب برات میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں نے کتنے لباس ایسے ہیں کہ جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہیں، یعنی چھوٹی شلواریں سلوانا عیب محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے تکبر؟ تکبر کے کوئی سین ہے کہ ہمیں نظر آئے گی کہ ہاں یہ سین نکلا ہوا یہ تکبر ہے؟ تکبر تو اندر کے دل کا ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کی علامت ہے، اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ بھائی جو ان کی چھوٹی سلوانے ہیں ہمیں شرم محسوس ہو رہی کہ یار میں چھوٹی سلواؤں گا اتنی اوپر عجیب سی لگے گی، سب لوگ ہنسیں گے، سب لوگ سمجھیں گے یہ کیسی شلوار پہنیں گے، اتنی اونچی اتنی چھوٹی سی شلوار پہنیں گے۔ یہ علامت ہے تکبر کی، اس شرم کی جھجک کی آگ کی وجہ سے میں کہتا ہوں سردی کو 2 انچ لمبی تھی شلوار میں، سب نے سلوائی رمضان میں عید کے لیے سب نے کپڑے سلوائے، سارے مسلمانوں کے لیے شلواریں دیکھنی تھی ٹخنوں سے نیچے جا رہی بھائی کیوں سلوائی ایسی؟ کیا شریعت کی کچھ پابندیاں نہیں تھی؟ جیسے چاہے کالر بنا لی کہ بھائی اس میں سلیب کا شیپ بن رہا ہے نہیں بن رہا، اور یہ جو تکونے کالر ہے تو لحاظ لباس میں نہیں، اللہ کے نئے بندے فرماتے ہیں کہ اس میں سلیب کی نشانی بنتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، مگر اس کی طرف سے توجہ پھر ایسا تنگ لباس، ایسا چست لباس اب کرتوں میں بھی چست آنے لگ گئے، پہلے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یا تو پیٹ چھلکتا ہے کبھی کیا چھلکتا ہے، تو بہرحال مسلمان کا لباس سلحہ والا ہو، نیک لوگوں والا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسی، تو اب رحمت برسی، رحمت کے معنی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے، تو جو اللہ کے مقربین کا لباس ہوتا ہے ویسے لباس کی مجھے رغبت ہو جائے، جیسے لباس کے میرے اندر جالیاں پیدا ہو، مقربین بارگاہ الہی کے جیسے لباس ہوتے ہیں ویسا میرا لباس ہے۔ اب اللہ کے جس میں اولیاء کرام کے لباس دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لباس دیکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ بالکل سادہ ہوتے ہیں، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، ان کے ٹیبل ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کے لباس میں سادگی ہوتی ہے، ان کے لباس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی تکلف بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی زیب و زینت کی زیادہ چیزیں نہیں، سادگی ہوتی ہے۔ تو مقرر رحمت کے اشرے میں اللہ کا قرب ملا، اللہ کے مقربین کا لباس دیکھیں گے، ویسا لباس ہمیں اپنانا، تو سمجھو کہ قرب الہی میں سے حصہ ملا، رحمت میں سے حصہ ملا۔ تو اب لباس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو حدیث میں آتے ہیں کہ پوچھا جائے گا مال کہاں پر ہے؟ تو ہم نے کتنوں نے لباس کیسے لباس دلا دیے، جو چاہے جیسے چاہے بچوں کو لباس دلا دیے، جیسے چاہے عورتوں کو دلا دیے، جیسے چاہے اپنا بنوا لیے، کوئی پابندی نہیں کہ ہم کچھ پابند ہے۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے، یا رمضان کا مہینہ ہمیں آخرت کے رخ پر ڈال دیا ہے۔ جب ہم اپنی پٹری آخرت، اپنی گاڑی، زندگی کی گاڑی آخرت کی پٹری پر لگائیں، آخرت کی طرف جس کا رخ جا رہا ہے اس سے لگائیں، اور دنیا کی طرف، اس کی زیب و زینت کی طرف، اس کی بہاروں سے اپنے منہ کو موڑ لیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے، کہ دیکھو کہ نظر دنیا کی طرف، دنیا کی رنگینیوں کی طرف، دنیا کے فیشن کی طرف، دنیا کی زیب و زینت کی طرف، کہ فلاں کا ایسا لباس ہے میرا بھی ایسا لباس ہو، فلاں کی یہ اسٹینڈرڈ ہے میرا بھی یہ اسٹینڈرڈ ہو، فلاں کا یہ زندگی کا معیار ہے میرا بھی ایسا معیار ہو۔ تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، قدم جا رہے قبر کی طرف، ہر لمحہ قبر کی طرف، ہر لمحہ قبر کی طرف، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، کہ دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف، جا رہا ہے قبر کی طرف، تو قبر کی طرف دیکھنا ہے کبھی ٹھوکر نہ لگے، اب دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف اور جا رہا ہے اس طرف، ٹھوکر لگے گی گرے گا زخمی ہوگا، اور زخمی ہے دنیا کے زخم کھول رہے ہیں، اور بس مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کے اسٹینڈرڈ ہمارے دل کے اندر بھرے۔ تو اس لیے یہ مستقل سوال ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، ایک سوال ہوگا کیسے کمایا، ایک سوال ہوگا کیسے خرچ کیا، اور جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا، کتنی معلومات کی، کہ مجھے بہت معلومات ہے،
آج میڈیا کے سامنے بیٹھ کر بہت معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو بھائی اتنی معلومات کی عمل کیا اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ تو دیکھیے میڈیا پر جو معلومات آ رہی ہیں وہ عمل کے والی ہوتی ہیں، یہ معلومات برائے معلومات کہ چلو بھائی میرا ذرا وہ کیا کہتے ہیں وہ معلومات بڑھ گئی اس لیے میں دیکھ رہا ہوں، تو بس معلومات برائے معلومات لیکن برائے عمل نہیں ہوتا، لہٰذا پوچھا جائے گا کہ جو علم تھا اس سے کتنا عمل کیا؟ مستقل ایک سوال یہ ہوگا، حدیث میں آتے اس وقت تک یہ قدم ہٹیں گے نہیں، زمین اس کے قدم پکڑ لیں، یہ بھاگنا چاہے گا کہ نہیں، اس سوال کے جواب دیجیے گا بھاگتا ہوں یہاں سے تو نہیں، زمین قدم پکڑ لیتی، اب یہ بھاگنا چاہے گا تو بھاگے گا کیسے؟ پکڑا لے زمین نے قدم اس کے۔ ان 5 سوال کا جواب ان کو دیا جائے گا کہ بتاؤ زندگی کے لمحات کہاں فنا کیے، سیما اپنا ہو، لمحات زندگی کیسے فنا کیے، کیسے ختم کیے، اور ثواب کا زمانہ کیسے قرآن کیا، کیسے بوجھا کیا، مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال، مال کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال، اور جو علم تھا اس کو کتنا عمل کیا۔ 5 سوالات کے جواب دے گا، اب قدم چھوڑ دے گی زمین، تو جو آگے معاملات کی طرف اگلی کاروائی میں لگے گی، اور جب تک ان کے جوابات نہیں دے گا اگلی کاروائی۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک کو چوکنا رہنا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، خوب رحمتیں برسی ہیں، ہم سب کو ملی ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بارشیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہمیں ملی ہیں، بس اسے تھوڑا سا محفوظ رکھنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دل ہے نا، دل تین قسم کے کہ جیسے کہ زمینیں 3 قسم کی کہ جب بارش برستی ہے نا تو بعض زمینیں کیا ہوتی ہیں، بارش کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، بارش کے پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، اب بعض جوہر اور تالاب بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ زمین اس کی تر و تازہ رہتی ہے، آنے والا کبھی نہ کبھی کچھ بھی تر و تازہ رہتی ہے، اور جو آتا ہے اس کے پاس اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، پانی پی لیتا ہے، جانور آتا ہے پانی پی لیتا ہے، اور جہاں پانی کی وسعت فراوانی نہیں ہے انسان بھی وہ پانی جوہر اور تالاب کا پیتے ہیں، مجبوری ہے کیا کرنا، کوئی پانی نہیں ہوتا، تو وہ زمین پانی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اور لوگوں کی سیرابی کا روز دیکھیے۔ ایک قسم کی زمین تو یہ ہوتی ہے، اور ایک قسم کی زمین جہاں بارش برستی ہے تو وہ لے نہانے لگتی ہے، اس بارش سے پورا فائدہ اٹھا کر اس میں سے جو ہے سبزہ اگنے لگتا ہے، کھیتی آ جاتی ہے، لے نہانے لگتی ہے، اب اس میں پھل پھول اور انسان کے فائدے کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ زمین پانی سے پورا فائدہ لے کر خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ پہلی جو زمین تھی اس نے دوسروں کو تو فائدہ دیا، خود فائدہ نہیں اٹھایا، بس جوہر تالاب بن گیا، یہاں سے سبزہ نہ ہوگا مگر پانی بہرحال اس نے محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کو تو فائدہ ہو، خود اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہیں یہاں سے سبزہ نہ ہوگا، اور دوسری زمین جو تھی اس سے سبزہ ہوگا، لے لگانے لگی، تو بارش سے اس نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اب سبزے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور تیسری قسم کی زمین وہ ہے کہ جو چکنا پتھر ہے، چٹانوں کی طرح پہاڑی زمین کہ پانی آیا برسا چلا گیا، نہ رکا کہ لہراتی کھیتیاں بنتی، نہ وہاں محفوظ رہا کہ لوگ آتے اس سے فائدہ اٹھاتے، کتنا مٹی میرے بھی کتنا پتھر ابھی کتنا پتھر اس سے بارش سے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسی، مغفرتیں برسی، کس کو میں نے نار کے پروانے ملے، تو اب ہم نے سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے دل کی زمین کو کیسا سیراب کیا، کیا اس رحمتوں سے ہمارے دل کی زمین گل و گلزار ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کیا خود بھی ہمارے صالحات کی کھیتیاں ہمارے اندر آ گئی اور ہماری ان کھیتیوں کو دیکھ کر دوسرے بھی ہمارے صالحوں پر آ گئے۔ اعلیٰ درجے کی زمین ہے وہ جو خود بھی لے لانے لگتی ہے، بارش سے پورا فائدہ لیتی ہے۔ تو ہمارے اپنے دل کی زمین کو دیکھیں کہ جو رحمتیں برسی ہیں، جو مغفرتیں برسی ہیں، جو عشق میں نہار کے پروانے ملے ہیں، وہ ہمارے دل میں کتنے جذب ہیں کہ خود بھی اعمال صالحہ
یہ گل و گلزار اعمال صالحہ کے گل و گلزار ہمارے جسم سے ظاہر ہو اور لوگوں کو بھی صحت پہنچ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یا پھر رحمتیں برسی ہیں، اب باتیں تو خوب آ گئی، ہر ایک اس سے نفع ہوتا ہے ویسے کہ ویسے کورے کے کورے، مگر باتوں سے دوسرے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ زمین بھی کسی حد تک تو نافع ہے کہ کم از کم لوگ آتے اس سے پانی کو پی کے جائے، یا پھر بارش برسی اور چٹین سخت پتھر کی طرح ہمارا دل کہ رحمتیں برسی، مغفرتیں برسی، اس کو من النار کے پروانے ملے، مگر دل وہی سخت کرتا ساری رحمتیں آئیں گے، شریر کچھ بھی جلد نہ ہو تو بھائی اللہ حفاظت کرے ایسے سخت دل سے کہ جس میں کچھ بھی نہ ہو۔ رمضان آئے اور چلے جائے، اسی لیے اللہ کے محبوب کی بددعا ہے، حضرت ابراہیم امین نے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی وہ رحمتیں اس نے اپنے دل میں جذب کر دی۔ تو اس لیے بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ رحمتیں برسی ہیں، مغفرتیں برسی ہیں، دل پر اس کے انوار موجود ہیں، ہر ایک کے دل میں موجود ہے، بس تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بس آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے تو انشاءاللہ یہ رحمتیں باقی رہیں گی، 11 مہینے اس کے انوار برسات باقی رہیں گے۔ تھوڑی سی توجہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آدمی سوچتا رہے کہ میں یہ بھی نیکی کروں، نیکی کی طرف رغبت کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، علماء سے پوچھ کے چلے کہ بھائی یہ حق میں کیسے ادا کروں، یہ حق میں کیسے ادا کروں۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ماں ہے، ماں کے بھی حق ادا کرنے، بیوی کے بھی حق ادا کرنے، بہن کے بھی حق ادا کرنے، اور اپنے ساس کے بھی حق ہیں، سسر کے بھی حق ہیں، اور باپ کے بھی حق ہیں، ماں کے بھی حق ہیں۔ اب میں ان تمام کے حقوق کس طرح ادا کروں کہ آخرت میں میری کوئی پکڑ نہیں، کسی کی بھی میں جو ہے حق تلفی نہ کروں، کسی کو بھی میری ذات سے اذیت نہ پہنچے، نہ ماں کو اذیت پہنچے نہ ساس کو پہنچے، اور نہ بیوی کو پہنچے، اور نہ ساس کو، ماں کو پہنچے، نہ بہن کو پہنچے۔ ایسا میں رہوں کہ میری ذات سے نہ محلے والوں کو اذیت ہو، نہ پڑوسیوں کو اذیت ہو، نہ بھائیوں کو ہو، نہ بہن کو ہو، نہ باپ کو ہو، نہ ماں کو ہو، کسی کو بھی نہ ہو۔ تم نے کیا سوچ اختیار کرو، فلاں کہاں اس کو حق کی ادائیگی میں تو الجھن ہو، علماء کہ میری بہن یوں کہہ رہی ہے، ماں یوں کہہ رہی ہے، میں کیسے عمل کروں، والد صاحب یوں کہہ رہے ہیں اور ماں یوں کہہ رہی ہے۔ ایک نوجوان آیا اور بڑا عجیب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا ایک کام کا کہتے ہیں اور ہماری اماں دوسرے کام کا کہتی ہیں، ابا کی بات مان لو اماں ناراض ہو جاتی ہیں، اماں کی بات مان لو ابا ناراض ہو جاتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں نے کام کر دیا، ایک اماں نے کہہ دیا ایک ابا نے کہہ دیا، اب ابا کی بات مان لیتے ہیں اماں ناراض ہو جاتی ہیں، اماں کی بات مان لیتے ہیں ابا ناراض ہو جاتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ دیکھیے کیسا پیارا سوال کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم دیکھ لو کہ اس وقت ضروری کام کون سا ہے، اماں والا کام مؤخر کرنا مناسب ہے یا ابا والا کام مؤخر کرنا مناسب ہے، کام تو دونوں کرنے ہیں، پر یہ دیکھ لو کہ کون سے کام کی تاخیر کرنے میں نقصان نہیں ہوگا اور کون سا کام ایمرجنسی ہے۔ جو ایمرجنسی ہے اس کو ایک طرف ابا ہے ایک طرف اماں ہے، دونوں ہی قابل احترام ہوتی ہیں، اور دوسرے سے جا کے معافی مانگو، پاؤں پڑ جاؤ اور ان سے معذرت کر لو، مجھ سے بے ادبی ہوگی، آپ کا کام کر رہا تھا مجھ سے غلطی ہوگی، میں غلام کا کام پہلے کر گیا ہے اور جیسے مجھے معاف کر، اس طرح معافی مانگ لے اور اس کو منا لے، دونوں کو ناراض نہ کرے۔ بہرحال اس طرح بہت سے ایسے حالات آتے ہیں جہاں آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا، کہیں دکان کی مجبوری ہوتی ہے، کہیں تقدیر اولا کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طرف دکان چھوڑتے ہیں تقدیر اولا جاتی ہے، تقدیر اولا حاصل کرتے ہیں، دکان کی چوری کا مسئلہ ہے، اب علماء کے پاس جا کے معلومات کرے کہ میں صورت اختیار کروں کہ تقدیر اولا بھی مل جائے، نماز دکان کا بھی نقصان نہ ہو، چوری بھی نہ ہو، تو علماء رہنمائی کریں گے، راہ اعتدال بتائیں گے۔ آدمی ہر آدمی اپنے ذہن سے مسئلہ سوچ لیتا ہے، کیا میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، دکان کی چوری ہو جاتی ہے، دکان کی جو ضروری ہے جس کے حلال کمانے سے فرض ہے، ٹھیک ہے گھر جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ بہت سے لوگ اکٹھی چاروں نمازیں گھر جا کے پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا، ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، رات کو آرام سے جا کے اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں، خوب دھیان سے نمازیں پڑھتا ہوں، اور ایسے جلدی جلدی کی نمازوں کا کیا فائدہ کہ دماغ کا دھیان ہو، یہ دھیان ہو، کیا ہو باقی آ جائے بھاگ کے واپس آ جائے، اطمینان سے چاروں نمازیں اکٹھی پڑھتا ہوں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کتنی سزا کرنی، کتنی آزاد الہی کا مستحق ہوتی، اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اپنے ذہن سے مسئلہ سوچ رہی ہوں، تو لہٰذا مسئلہ اپنے ذہن سے نہیں سوچنا،
ہر معاملے میں علماء سے الحمدللہ مسجد کے علماء ہوتے ہیں، مدارس میں دارالاسلام موجود ہیں، وہاں جا کے آدمی ان معاملات کو معلومات کرے، یہ مسئلہ میں کیسے حل کروں، اس مسئلے میں کیسے چلوں، یہ فلاں کا حق ہے، اس کو کیسے ادا کروں، علماء رہنمائی کرے کہ ان کی رہنمائی میں آدمی کام کرے، انشاءاللہ شریعت کی پابندی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو یہ مبارک مہینے کے انوار برکات کو سارا سال باقی رکھنا ہے، یہاں تک کہ جب روزہ رمضان ہے پھر ان رحمتوں کو سمیٹیں، پھر ان انوار کو انوار اور برکات کو اپنے اندر جذب کریں، پھر یعنی یہ زندگی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب آخری لمحہ آئے تو پھر فرشتے کیا کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرمانے مل جائے یہاں تک لا۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی تین قسمیں، ایک ہے نفس جو ہے وما ابر نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی شروع میں نفس آدمی کا وہ امارہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا حکم کرنے والا، گناہوں کی طرف مائل ہونے والا، گناہوں کی طرف چلنے والا، تو بار بار گناہ کے تقاضا ہے۔ اب آدمی اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کے تقاضے دباتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ نفس لقامہ ہو جاتا ہے، نفس ہمارا سے بدل کے اب نفس کی دوسرا درجہ آ گیا نفس لقامہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس لقامہ یہ گناہ کرنے پر لعنت برابر کرتا ہے، یعنی حد الامکان گناہوں سے بچتا ہے، کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو لعنت کرتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا، فوراً توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف سے بچ جاتا ہے۔ اب ہمارا سے لقامہ بنا، لقامہ کے بعد اور محنت کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، اعمال صالحہ پر کو مستقل کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آیت پڑھی کہ صرف موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کی ذات پر اطمینان کرنے والی ہے نا، چلو اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی، اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو جائے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ براہ راست کتاب دیتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، وادخلی جنتی، میری جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کی فرمان۔ تو اب یہ نفس مطمئنہ ہے، تو ہم سب کا بھی نفس کی صورت ہمارا ہے، اس کو بار بار ہمارے فائدہ کی طرف راغب کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو حصول ایمان بچانا ہے، یہاں تک کہ نفس لوامہ بن جائے، پھر لوامہ بن کے مطمئنہ بن جائے، مطمئنہ بن کے پھر جنت کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو اس کی محنت کرنی ہے، اس کے لیے سوچنا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے انوار برکات سے محروم نہ کرنا۔ بہرحال یہ حدیث کا خلاصہ مختصر سامنے آ جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کہ کون ہے مجھ سے یہ 5 کلمے لے لے، فیعمل بہن، اور اس پر عمل کرے، یا یعلم من یعمل بہن، یا خود عمل نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ کلمات لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ کلمات سکھا دیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فاخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو حضور نے پکڑ لیا۔ یہ اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنے اہتمام سے 5 باتیں بتائیں، فعد خمسا، اور 5 باتیں شمار کرائیں کہ یہ 5 باتوں کو سیکھ لو اور خود بھی عمل کرو اور ان کو ایسے لوگوں کو سکھاؤ کہ اس پر عمل کرو۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اتق المحارم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس سے بچو، تکن عابد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا عابد بن کر رہ جائے گا، عبادت گزار بن جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی حرام کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے گا۔ اور دوسری بات ورضا بما قسم اللہ لک، راضی ہو جا اس رزق پر جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا، تکن اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے، تجھے غنا مل جائے گی، اور تب جب تو اللہ کے تقسیم سے راضی ہو جائے گی۔ اور تیسری بات فرمائی واحسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، تکن مؤمنا، تو مومن بن جائے گا، واحب للناس ما تحب لنفسک، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے،
تکن مسلمہ، تو مسلمان بن جائے گا۔ ولا تکثر الضحک، اور پانچویں بات فرمائی کہ کثرت سے نہ ہنسا کر، کثرت سے نہ ہنس، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایسا لگا کر نہیں، صدیقہ کا کہنا فرماتی کہ بڑے زیادہ سے زیادہ جب ہنستے ہیں تو آپ کے بعد ان کی داغ مبارک نظر آتی ہے، اس سے زیادہ پختہ لگا کر ہنسنا حضور سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے حال ذرا پر رحم فرما دیجیے، ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اشرۂ رحمت کی رحمتوں سے نوازیے، اشرۂ مغفرت کی مغفرتوں سے نوازیے، اشرۂ من النار کے پروانوں سے ہمیں بھی نواز دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی رمضان کی برکتوں کو جذب کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے، اور یا اللہ کی برکتیں یہ انوار اگلے سال تک محفوظ رکھیے، دائم رکھیے، قائم رکھیے۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی رغبت دے دیجیے، اعمال سیئات سے نفرت دے دیجیے، گناہوں سے نفرت دے دیجیے، نیکیوں کی طرف ہمارے دل کو مائل کر دیجیے۔ آپ ہی ہماری مدد فرمائیے، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما دیجیے، اس کا احساس عطا فرما دیجیے، اور غفلت اور لاپرواہی کو ہمارے دل سے نکال دیجیے۔ یا اللہ احساس نصیب فرمائیے، حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا احساس نصیب فرما دیجیے، ہر ایک کے حق کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر قسم کی حق تلفی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے حقوق کی پورے ادا کرنے کی توفیق دیجیے، آپ کے بندوں کے حقوق کی پورے ادا کرنے کی توفیق دیجیے، ہماری نالائکیوں کو درگزر فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں محروم فرمائیے۔ اللهم نسألك العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.